الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وشفيع المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی ذات کو ہمارے ہدایت کے لیے جب بھیجا تو تمام امت مسلمہ کی سب سے اہم ذمہ داری اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اپنے زندگی کے تمام مسائل میں قرآن کریم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. انہی ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری اولاد کے تربیت کی ذمہ داری ہے، جو سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، نسلوں کو آگے بڑھانا اور دنیا کو اچھے لوگ دینا یہ والدین کا کام ہوتا ہے، یہ سرپرست کا کام ہوتا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے: یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ نماز قائم کرو، نیک کاموں کا حکم دو اور برے کاموں سے روکو، تو یہاں سے بھی یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی تربیت ہماری زندگی میں ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے. اور پھر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول میں ارشاد فرمایا ہے: الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگران ہیں اور تم میں سے ہر ایک سے اب اس کی نگرانی کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور جب ہم یہاں دنیا کے اندر نگرانی کے طور پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ سب سے بڑا نگران اور سب سے بڑا جو ہے دیکھ بھال کرنے والا کون ہے، تو تمام کی تمام نگاہیں سب سے پہلے جو جا کر ٹک جاتی ہے وہ والدین ہیں. کہ والدین کی اپنے بچوں کو لے کر نگرانی، والدین کی اپنے بچوں کو لے کر ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلانا، اور والدین کا اپنے بچوں کو لے کر ان کی تربیت کرنا، ان کو طریقے سکھلانا، ان کو آداب سکھلانا، اور پھر اپنے بچوں کو ایک ایسے طور پر ان کی ٹریننگ کرنا کہ وہ آنے والی نسلوں میں وہ ایک اچھے اور سچے بندے اللہ کے بنے رہیں. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص، کسی مثال کے طور پر کوئی ہم اپنے بچوں کو ڈال دیتے ہیں اسکول وغیرہ میں، داخلہ کروا دیتے ہیں، تو اسکول کی نگرانی، اساتذہ کی نگرانی اسی وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ اسکول کا وقت یا پھر کالج کا وقت یا کسی یونیورسٹی کا وقت باقی رہتا ہو. وہ ہر دن نگرانی ہوتی ہے، لیکن ہر دن متعین وقت میں نگرانی ہوتی ہے. لیکن والدین کی نگرانی اولاد کے حق میں، والدین کی جو ہے ان کے تربیت کا انداز اولاد کے حق میں، یہ جب تک والدین باحیات ہے اپنے بچوں کو لے کر وہ ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں. تو یہ نگرانی کا
ایک اہم حصہ جو نگرانی کا ہے یہ والدین کے حق میں جاتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران سے پوچھا جائے گا اس کے نگرانی میں ہے، اس کے ماتحتوں میں ہے۔ تو قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ جو نگرانی کے تعلق سے، تربیت کے تعلق سے ہوگی، وہ والدین سے ہوگی کہ انہوں نے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت کس انداز میں کی اور کس طرح کی۔ اور اسی کے پیش نظر جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہم اپنے معاشرے میں جب نظر دوڑاتے ہیں صرف سرسری مطالعہ کرتے ہیں، زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، تو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ باتیں سامنے آتی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی ہے والدین کا اولاد کی تربیت کو نظر انداز کرنا، اور اولاد کی تربیت کے اندر ایک اہم حصہ والدین کے ہاتھوں سے چھوٹ جانا۔ سامعین کرام یاد رکھیے، اولاد کی تربیت جو والدین نہیں کرتے ہیں، وہ جب اولاد بڑی ہوتی ہے اور جب اولاد بگڑتی ہے تو اپنی زندگی میں اولاد کی وجہ سے ساری دنیا کے سامنے ان کو سر نیچا کر کے چلنا بھی پڑتا ہے، ساری دنیا کے سامنے وہ رسوا بھی ہوتے ہیں، اور زندگی کے بعد بجائے ایصال ثواب کے وہ ایصال عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے والدین کے لیے ایک نہایت اہم ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی جو تربیت کریں، اپنے بچوں کی جو اصلاح کریں، اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائیں، یہ بہت ہی ان کے زندگی کا اہم حصہ ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہے نہ دے، یہ تو رب کا قانون ہے۔ لیکن اولاد کے ملنے پر اولاد کو نیک، اولاد کو صالحیت سے دور رکھنا، اولاد کو صلاحیت کے قریب نہ آنے دینا، یا پھر اولاد کے اندر صلاحیت اور صالحیت کا پیدا نہ کرنا، یہ والدین کی نگرانی اور والدین کی تربیت کی کوتاہی ہے۔ والدین کی تربیت انسان کو، اپنے بچوں کو بناتی ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں بن کر سنور کر نکھرتا ہے اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو تمام اعضاء اس کے صحیح سلامت ہوتے ہیں، اسی طرح جب بچہ دنیا میں آتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے، اور جب دنیا سے جاتے وقت لوگ اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ کامیابی اصل اس شخص کی نہیں ہوتی جو دنیا سے گیا، یہ کامیابی اصل جو ہے ان کے والدین کی ہوتی ہے کہ والدین نے ان کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ لوگوں کے زبان پہ اس کے لیے تعریفیں نکل رہی ہیں اور لوگوں کے منہ سے اس کے لیے حمدیہ کلمات نکل رہے ہیں۔ معاشرے میں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر بہت زور دیں۔ یاد رکھیے، ہر طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح نبی کی دعا امت کے حق میں ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعاء الوالد لولدہ کدعاء النبی لامتہ۔ والد کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح ایک نبی کی دعا اپنی امت کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ والدین کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھا سلیقہ دیں، بچوں کو اچھا طریقہ بتلائیں، بچوں کو نیک بنائیں، بچوں کو صالح بنائیں، بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، بچوں کو دین سکھلائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے جو بچے ہیں، جو بن سور کر جو کل کے نوجوان بننے والے ہیں، کل آگے قوم کو سنبھالنے والے جو بچے ہیں، وہ دین سے کوسوں دور ہے۔ ان کو دین کی کئی باتوں کا تو علم ہی نہیں، ان کو دین کی سمجھ نہیں، مسجدوں سے دور، مدرسوں سے دور، مکتبوں سے دور، یہاں تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 2 یا 3 کلموں کے علاوہ ان کو صحیح سے اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں، صحیح سے 5 کلمے تک اولاد کو یاد نہیں ہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اولاد کو سنوارنے کا جو اولاد کی سنوارنے کی جو اصل عمر ہے 15 سے لے کر 20 سال تک کی عمر ہے۔ 15 سے لے کر 20 سال تک کی عمر
یہ اس طرح کی عمر ہے کہ بچوں کا ذہن کھلتا ہے، اس کے اندر بچوں کا ذہن کھلتا ہے اور دنیا کی تمام چیزیں بچے اپنے اندر رکھتے ہیں، تمام چیزیں، رویہ ان کا بدلتا ہے۔ یہاں سے جو ہے ان کی تربیت شروع ہوتی ہے والدین کی اولاد کے حق میں۔ آج کئی ماں باپ اپنے بچوں سے پریشان ہوتے ہیں، کئی ماں باپ یہ مسائل سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہمارا کہنا نہیں مانتے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ کئی والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے کیسے وہ نماز پڑھیں گے جبکہ اس نے کبھی اپنے باپ کو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیسے بچے آج نماز کے لیے اذان ہوتے ہی مسجد میں جائیں گے جبکہ انہوں نے کبھی ایسا ماحول اپنے گھر میں نہیں دیکھا؟ جس طرح کے ماحول میں بچے رہیں گے، یاد رکھیے اسی طرح کے ماحول میں ان کی زندگی گزرے گی، اور وہ آنے والے وقتوں میں بھی اسی طرح کا ماحول اپنے گھروں میں یا پھر وہ جہاں بھی جائیں گے اسی طرح کا ماحول بناتے رہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ باپ کی اور بڑے بھائیوں کی اور سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ بچہ اگر کسی سے دوستی بھی کرتا ہے تو اس کے دوستوں سے بھی تعلق رکھا جائے کہ ہمارا بچہ گھر میں تو وقت گزار رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے، لیکن جب گھر سے باہر جاتا ہے تو کن لوگوں کے ساتھ اس کا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا ہے۔ صحبت کا اثر اس طرح پڑتا ہے کہ صرف مجلس میں کچھ نہ کرے لیکن صرف بیٹھ جائے تو پھر اس کا ساتھ اور سنگت کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اور پھر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے بجائے ہم عصری علوم کو حصول عصری علوم کے لیے کوئی معنی چیز نہیں ہے۔ اسلام بھرپور اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہم بے شک اپنے بچوں کو زمانے کا ایک بہترین انجینئر بنائیں، ہم بے شک اپنے بچوں کو دنیا کا ایک بہترین ڈاکٹر بنائیں، اس سے کوئی چیز معنی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ مسلمان بھی بنائیں۔ ہم خود اپنے اندر نیکی کی خواہش نہیں رکھتے، ہم خود اپنے اندر نیک اعمال نہیں رکھتے، اور ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ دنیا کا سب سے بڑا ولی بن جائے، ہمارا بچہ دنیا کا سب سے بڑا نمازی بن جائے۔ یاد رکھیے اولاد کو سکھلانے سے زیادہ اولاد کو بتلایا جاتا ہے۔ اولاد جب سیکھتی ہے تو اب قول سے نہیں سیکھتی، اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہے وہ کیا کر رہے ہیں تو اسی طرح اولاد بھی سیکھتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی نظروں میں بھی یہ بات ہوگی کہ جب گھر میں 2 سال یا 2.5 سال کا بچہ ہو اور اس کی ماں جانماز بچھا کر اوڑھنی اوڑھ کر جب نماز پڑھ رہی ہو، اگر کوئی بچی ہے تو وہ بھی کہیں سے جانماز ڈھونڈ کر لاتی ہے، وہ بھی کہیں سے اوڑھنی یا پھر کوئی کپڑا ڈھونڈ کر لاتی ہے، وہ اسی طرح کرتی ہے جس طرح اس کی ماں کرتی ہے۔ اسے نہیں پتا کہ ماں کیا کر رہی ہے، اسے نہیں پتا کہ رب کے سامنے جھکا بھی جاتا ہے، رب کی عبادت بھی کی جاتی ہے، لیکن اپنی ماں کو دیکھ کر وہ سجدے میں جاتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی بچہ ہوتا ہے اور جب گھر میں کوئی والد نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے والد کو دیکھ کر، اپنے باپ کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو خود نیک بننا اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم خود نیکیوں سے دور رہیں، ہم خود اچھے اعمال سے دور رہیں، لیکن یہ تمنا کرے کہ ہمارا لڑکا جو ہے دنیا میں سب سے بڑا نیک رہے، ہمارا لڑکا دنیا میں سب سے بڑا اچھا رہے۔ یاد رکھیے اس کی کوئی نظیر سابقہ امتوں سے بھی نہیں ملی۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا ذکر ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے اور وہاں دیکھا، وہاں پہ کچھ کھانے کے لیے انہوں نے مانگا تو لوگوں نے منع کر دیا، کھانے کے لیے ان کو نہیں دی، کوئی چیز ان کو لوگوں نے کھانے کے لیے نہیں دی۔ تو اس وقت حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے جب آگے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ ایک آدھی ادھوری جو دیوار تھی وہ گر رہی تھی، آدھی ادھوری دیوار گر رہی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جاتے ہیں حضرت موسیٰ کو ساتھ لے کر اور پھر اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس دیوار کی مرمت کرتے ہیں، اس دیوار کو گرنے سے بچاتے ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ کی دریافت پر حضرت خضر کہتے ہیں کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے والدین نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہے ان کی تربیت کے لیے، ان کے آگے کی زندگی گزارنے کے لیے۔
اور اسی وجہ سے تاکہ اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور ان بچوں کو ان کا حق نہیں ملتا، اسی وجہ سے میں جو ہے اس دیوار کی مرمت کیا ہوں، اسی وجہ سے میں جو ہے نا اس دیوار کو سیدھا کیا ہوں۔ اور مفسرین کرام اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایسا کیا معاملہ تھا کہ اللہ نے 2 نبیوں کو ان بچوں کے امانت کو سنبھالنے کا ذریعہ بنایا۔ جب غور کیا گیا تو مفسرین کرام تفسیر کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان بچوں کے 7ویں نسل کے اندر ان کا ایک دادا ایسا تھا جو بہت بڑا نیک ہوا کرتا تھا، بہت بڑا نیک ہوا کرتا تھا۔ اس دادا کے نیکیوں کی برکت سے اللہ نے ان بچوں کے لیے 2 نبیوں کو ذریعہ بنا دیا ان بچوں کی مال کی حفاظت کے لیے۔ یاد رکھیے، اولاد کی تربیت کے لیے اور اولاد کو نیک بنانے کے لیے خود نیک بننا بہت ضروری ہے۔ والدین دین سے دور رہیں گے اور یہ تمنا کریں گے کہ ہمارا بچہ دین سے لگاؤ رکھا ہے اور جو ہے نا ہمارے بچے جو ہے نا دین پر چلتے رہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر والدین اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے ہوں، والدین اپنی زندگی جس طرح بھی گزار رہے ہوں، اور پھر یہ تمنا کرے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا اچھا بنے، اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ ہندوستان کا ایک واقعہ ہے، مغلیہ سلطنت کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کا واقعہ ہے۔ بہادر شاہ ظفر نے جب بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور انگریزوں نے قید کر کے ان کو قید خانے میں ڈال دیا، تو اس وقت بہادر شاہ ظفر کی ایک عادت تھی کہ وہ دن کے وقت کچھ میوے کھایا کرتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو کچھ میوے کھایا کرتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر نے ان جیلروں سے کہا کہ مجھے کچھ میوے لا کر دو، تب مجھے خواہش ہو رہی ہے کھانے کی، مجھے چاہت ہو رہی ہے کھانے کی۔ وہ ہندوستان کے بادشاہ تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں ٹھہرو، ہم لے کر آتے ہیں۔ جیلر باہر نکلتے ہیں اور جا کر ایک تشت کے اندر بڑا سجا کر ایک تشت کے اندر لا کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک بڑا قیمتی کپڑا اڑا ہوا ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جب اسے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میوے ہے، یہ میرے لیے کھانے کی چیزیں ہیں، بہادر شاہ ظفر جب اس کپڑے کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بہادر شاہ ظفر کے 2 بیٹوں کا سر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اسی وقت بہادر شاہ ظفر اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے باپ دادا عیاش نہ ہوتے تو میری اولاد کی آج یہ حالت نہ ہوتی۔ یہ لفظ کہتے ہیں کہ اگر میرے باپ دادا عیاش نہ ہوتے، عیاش ایسے عیاش مغلیہ سلطنت کے اندر ایسے بہت سے لوگ، بہت بادشاہ نیک بھی گزرے ہیں اور بہت بادشاہ عیاش بھی گزرے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے اندر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات بھی گزری ہیں، اور انہی کے اندر ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ ان کے خوابگاہوں میں ایک وقت میں 100 باندیاں ہوا کرتی تھی۔ بڑے عیاش شراب میں مست و مگن ہوا کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر جب یہ کہتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کا نیک ہونا، والدین کا نیک ہونا اولاد کے لیے والدین کے جانے کے بعد بھی ذریعہ ہے، اور والدین کا دنیا کے اندر نیکیوں سے دور رہنا، اچھے عمل سے دور رہنا اور برائیوں میں مست و مگر رہنا، اور پھر جو ہے نا حرام و حلال کے اندر تمیز کیے بغیر زندگی گزارنا، یہ اولاد کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ہم آج صرف اولاد کی زندگی دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کا فیوچر دیکھتے ہیں، اور اسی فیوچر کے دیکھنے کی چکر میں آج کے والدین حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اولاد کو مال لا کر کھلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ سونے کا محل بنا کر دے دیجئے، لیکن اگر وہ حرام کا ہو تو آپ کی اولاد نکمی رہے گی، کچھ نہیں بن سکتی، کچھ نہیں بن سکتی۔ اولاد کی، بچوں کی صالحیت اگر بگڑتی ہے تو والدین کے حرام مال سے بگڑتی ہے۔ حرام کا لقمہ جب پیٹ میں جاتا ہے تو اس کی پرورش تو ہوتی ہے، اس کا جسم تو بڑھتا ہے، اس کا جثہ تو بڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر نہ صالحیت پیدا ہوتی ہے، نہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، نہ آداب آتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنے کے اخلاق آتے ہیں۔ اور کئی مشاہدات آج کے زمانے میں ہیں۔ آج کے ہمارے بہت سے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیجئے،
وہ جسم کے اعتبار سے طاقتور تو دکھتے ہیں، جسم اور جسے کے اعتبار سے دنیا پہ اچھے طرح تو دکھتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق دیکھ لیجئے، وہ اچھے اخلاق سے کوسوں دور ہے، ان کو نماز کی کوئی فکر نہیں، دین سے ان کا دور دور تک رشتہ نہیں ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے جو ہم آج گھروں میں بلا کر، مولسموں کو ہم آج جو گھروں میں بلا کر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتے ہیں، یہ ہمیں کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر ہم نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جاتے، کیونکہ والدین کے گزر جانے کے بعد اگر کوئی اس کی اولاد نیک عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے سب سے اہم اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ جانا ہے۔ ڈھیر سارا مال چھوڑ جانا یا ڈھیر ساری جائیداد چھوڑ جانا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، اہم بات ہے کہ لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور جو ہے نا امت کے لیے ایک اچھا انسان چھوڑ جانا، امت کے لیے ایک بہترین انسان چھوڑ جانا جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کے اندر لوگوں کے ملنے کا طریقہ ہو، سلیقہ ہو۔ سامعین کرام، یاد رکھیے اپنی اولاد کو نیک بنائیے، اپنی اولاد کو نیک بنائیے۔ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ ہمارے گھر کے اندر، آج ہر گھر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے موجود تو ہیں، ہر گھر میں مسلمان تو ہیں، لیکن کسی گھر میں اسلام نہیں ہے۔ مسلمان گھروں کے اندر ہے لیکن اسلام ان سے کوسوں دور ہے، اور یہی اگر چلتا رہا تو پھر وقت ایسا بھی آئے گا ہمارے محلے میں 5 6 مسجدیں ہوں گی لیکن سر جھکانے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ مسجدوں کو عالی شان بنا لینا، مسجدوں کو بڑی کر لینا یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کو نیک بنا کر مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے ان کی ایک عادت بنا ڈالنا یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بہت سے والدین پریشان رہتے، ہمارا بچہ سنتا نہیں، ہمارے بچیاں سنتے نہیں۔ بچیوں کے تعلق سے بھی بہت سی باتیں یہ سننے میں آتی ہے کہ ہماری بچیاں پردہ نہیں کرتی، ہماری بچیاں اوڑھنی نہیں اوڑھتی، ہماری بچیاں جو ہے نا کھلے عام گھر کے اندر۔ لڑکیوں کی تربیت کے تعلق سے بھی یہ بات سننے آتی ہے کہ لڑکیوں کے اندر جس طرح اسلام نے لباس سکھایا ہے وہ لباس ہم اپنے بچیوں کو نہیں دیتے، اور جب بچیاں بڑی ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح کا لباس پہنتی ہے تو تبھی ہمارے آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے کہ ہماری بچی پردہ نہیں کرتی۔ ہماری رشتے آنے میں جو ہے نا، رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچی کا ماحول بہت فری ہے، بچی بہت فری مائنڈ ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں ابھی بچی چھوٹی ہے نا جو چاہے پہنا دو، ابھی بچی چھوٹی ہے نا جو چاہے لا کر دے دو۔ ارے جب بچپن سے اس کو اسکارف پہننے کی عادت نہیں ہے، جب بچپن سے اس کو اوڑھنے کی عادت نہیں ہے، جب بچپن سے اس کو اسلامی لباس پہننے کی عادت نہیں ہے، تو جب بڑی ہو کر یکایک ایک رات کے بعد، یکایک ایک دن کے بعد تم کہو گے کہ تم اوڑھنی اوڑھ کر رہو، یکایک ایک دن کے بعد تم کہو گے کہ تم اسلامی لباس پہنو، یکایک ایک دن کے بعد تم کہو گے کہ تم ڈھیلے لباس پہنو، تو بچی بھی پریشان ہو جائے گی اور کئی لڑکیاں بغاوت پر بھی اتر آئیں گی۔ کبھی ہمارے ساتھ اس طرح کا ماحول نہیں ہوا، اور پھر ان کے اندر یہ احساس بھی پیدا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بھائیوں کو تو کچھ نہیں کہا جاتا، ساری پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری، اور اس کے جب وہ احساس کمتری کا شکار ہوں گے تو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار سرپرست اور والدین ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بچپن سے بچی اور بچی کے اندر فرق نہیں کیا، لڑکے اور لڑکیوں کے لباس میں فرق نہیں کیا، جو چاہے دنیا نے جو سجا کر دے دیا، جو اچھا دکھا لا کر بچوں کے سامنے پیش کر دیا، لو پہنو۔ کیوں؟ ہماری بچی چھوٹی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہماری بچی چھوٹی ہے، ہماری لڑکی چھوٹی ہے، اس کو جو چاہے پہننے دیں۔ یاد رکھیے اگر بچیوں کو بھی نیک بنانا ہے، اسلامی طور پر چلانا ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو ان کے اندر ڈالنا ہے، تو ان کے بچپن سے ہی ان کے اندر جو ہے اسلامی لباس پہنانا ان کو ضروری ہے، بچپن سے ان کی اسلامی تعلیمات کے طریقے پر ان کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی حکم ایک ساتھ یکایک لاگو نہیں ہوتا۔
آپ اگر اس طرح زور زبردستی کریں گے بچیوں کے، لڑکیوں کے بڑی ہونے کے بعد، تو وہ کھلے طور پر صاف طور پر کہے گی کہ بچپن سے تو مجھے پہنایا نہیں گیا، اب مجھے پہننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، بچپن سے مجھے یہ کام کرنے کے لیے منع نہیں کیا، اب مجھے یہ کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ یہ ذمہ داری، سب سے بڑے ذمہ دار یہ والدین یا پھر سرپرست ہوں گے۔ اپنے بچے اور بچیوں کو بچپن سے ان کا دینی ماحول بنائیں، دینی مزاج بنائیں۔ ہم بچپن سے تو آزادانہ طریقے پر، آزاد ماحول پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جب بولتے ہیں کہ جب شعور آ جائے گا تو خود بخود سدھر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان کی تربیت میں، انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ اس کی تربیت جس ماحول میں ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ لاکھ کوشش کر لے، کوئی اس کو بدلنے کی بدل نہیں سکتا، کیونکہ اس کی تربیت ہی وہیں سے ہوئی ہے، اس کی تربیت ہی اسی طرح ہوئی ہے کہ وہ دین سے دور ہے، کہ نمازوں سے دور ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ماں اور بہنوں میں جب غور کیا جاتا ہے تو ان کے اندر بھی نماز کی پابندی نہیں ہے، ان کے اندر بھی دین نظر نہیں آتا۔ اہم بات اور اہم ضروری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنے ابھی سے جب وہ پیدا ہوتے ہیں، 1 سال ہو، 2 سال ہو، 5 سال ہو، ان کی بچپن ہی سے ان کی تربیت اسلامی طور پر کرے، بچپن ہی سے ان کی تربیت دینی ماحول میں کرے، کیونکہ جب ان کو بچپن سے دینی ماحول نہیں ملے گا تو پھر ہمارے اندر جو ہے نا یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ جو اسلامی لباس ہے، اسلامی طریقہ ہے، اسلامی جو تمام چیزیں ہیں یہ صرف فیسٹیول میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا تو سر پہ ٹوپی بھی آ جائے گی، یا اور سر پہ دوپٹہ بھی آ جائے گا، رمضان چلے گیا تو اس کے بعد پھر سال بھر ہم اسی طرح رہیں گے۔ اور آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر، مسلمان بچے بچیوں کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان بچے یا بچیاں ہیں، کیونکہ سر پہ کوئی ٹوپی نہیں لگاتا۔ یاد رکھیے، یہ ٹوپی اسلام کا ایک طریقہ ہے، یہ ٹوپی پہننا، سر کو ڈھانک کر رکھنا، یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے، مسلمانوں کا شعار ہے۔ اپنے بچوں کو یہاں تک کہ خالی اوقات میں نہیں لگاتے، کوئی پرواہ نہیں، جب مسجدوں کو نماز کے لیے آتے ہیں تب بھی ان کے سروں پر ٹوپی نہیں ہوتی، وہ ننگے سر ہی نماز پڑھ کے جاتے ہیں، پھر بھی گھر میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا کہ تم نے ٹوپی پہن کر نماز کیوں نہیں پڑھی، تمہارا لباس اسلامی لباس کیوں نہیں ہے، تم چاہے جس طرح کے بچے جس طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں، بس پل رہے ہیں بچے، ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، صحیح اور کڑوی بات اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے اسلامی لباس کو کسی فیسٹیول کے لیے خاص کر لیا ہے۔ ہمارے سروں پر ٹوپی آ جاتی ہے کس وقت؟ گھر میں میت ہو تو سر پہ ٹوپی بھی آتی ہے، سر پہ دوپٹہ بھی آتا ہے۔ گھر میں میت ہو تو 3 یا 4 دن کے لیے سر پہ ٹوپی بھی آتا ہے اور سر پہ دوپٹہ بھی آ جاتا ہے، اور پھر گھر کے اندر قرآن خوانی بھی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال جو ایک بہت بڑے شاعر ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنی زندگی میں انہوں نے فرما دیا تھا کہ آج قرآن سے دوسرے لوگ سیکھ رہے ہیں، آج قرآن کے اوپر دوسرے لوگ عمل کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ افسوس ہے مسلمانوں کہ تم نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارا قرآن اسی وقت کھلتا ہے جب گھر میں کسی کی میت ہو جاتی ہے، ہمیں یاسین شریف پڑھنا اسی وقت یاد آتا ہے کہ جب گھر میں کوئی موت اور زندگی کے بیچ میں اپنے آخری سانسوں سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں کہہ دیا ہے کہ افسوس ہے مسلمانوں کہ تم نے قرآن سے صرف مرنا ہی سیکھا ہے، لیکن قرآن تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، قرآن زندگی کو روشن کرنے کا طریقہ بتلاتا ہے، قرآن زندگی کو پاکیزہ اور زندگی کو انسان کو جنت کا حقدار بنانے کا طریقہ سکھلاتا ہے، قرآن نبی کی تعلیمات کو سکھلاتا ہے، قرآن نبی کی تعلیمات کو دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔